اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمت الى آخرہ۔ صفحہ نمبر 92 پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نہی کا درس چونکہ آن لائن ہوا تھا، اگرچہ اتنا ہی متن تھا کہ ایک دن میں آپ کو پورا پڑھایا جا سکتا تھا، مگر پچھلا درس آن لائن ہوا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا پڑھایا تھا اور تھوڑا چھوڑ دیا تھا، تو آج اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا نہیں کے سلسلے سے کہ اگر آپ نے امر کو سمجھ لیا ہے تو نہیں کا سمجھنا آسان ہے۔ میں ذرا بورڈ پہ آ رہا ہوں۔ انہوں نے اس طریقے سے بتایا تھا کہ دیکھیے گا، یہ ہے امر، ٹھیک ہے، اور امر ہی سے مشابہ ہے نہیں۔ امر میں نسبت امساکیہ پائی جاتی ہے، نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، اور نہیں میں نسبت امساکیہ پائی جاتی ہے۔ امر جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے اور نہیں جو ہے وہ حرمت پہ دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے مثال جو ہے دونوں میں شکار والی دی تھی، شکار کی مثال دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ امر میں ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے، اس سے کیا بولتے ہیں، اپنے غلام سے، شاگرد سے، کسی سے بھی مخاطب سے کہتا ہے کہ فلاں کام کو انجام دو، اس کام کی طرف بھیجتا ہے، ارسال کرتا ہے، جیسے سگے شکاری کو شکاری بھیجتا ہے شکار کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھیجتا ہے اور یہاں روکتا ہے۔ جب بھیجتا ہے تو عام طور پر اس کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ضرور اس کام کو انجام دے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے، چھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں الزام نہیں پایا جاتا ہے کہ حتماً انجام دے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی عام طور پر جب کسی چیز سے روکتا ہے تو حرمت مراد ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹ ہوتی ہے کہ تم کر بھی سکتے ہو۔ تو جہاں پر چھوٹ نہیں ہوتی ہے حتماً انجام دو، وہ ہے وجوب، اور چھوٹ ہوتی ہے کہ چھوڑ بھی سکتے ہو، وہ ہے جہاں پہ چھوٹ نہیں ہوتی حتماً ترک کرو، وہ ہے حرمت یا حرام، اور جہاں چھوٹ ہوتی ہے کہ انجام دے سکتے ہو، وہ ہے مکروہ، ہاں وہ ہے مکروہ، کراہیت جیسا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ خوب، اب آئیے اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں وہ معنی القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمت۔ یہ جو ان لوگوں کا کہنا ہے اصولیوں کا کہ صیغہ نہی حرمت پہ دلالت کرتا ہے، فی ھذا الضوء ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمت فی ھذا الضوء، اسی روشنی میں ان الصیغة موضوعۃ للنسبۃ الامساکیہ، صیغہ وضع ہوا، صیغہ نہیں وضع ہوا کس چیز کے لیے؟ نسبت امساکیہ کے لیے۔ جیسے صیغہ امر وضع ہوا تھا نسبت ارسالیہ کے لیے، ویسے ہی ہم ان کے اس قول کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ نہیں وضع ہوا ہے نسبت امساکیہ کے لیے۔ میں عبارت پھر پڑھ رہا ہوں، ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمت في هذا الضوء ان، یہ ان جو ہے معنی القول کی خبر ہے۔ خاردبا ان کیا ہے؟ ان صیغہ کیا ہے؟ معنی القول کی خبر ہے۔ خوب، تو اب خبر ہوگی تو سخار آسیہ ترجمہ کیجیے، اس کا کیا ہوگا؟ ومعنی القول، میں نے عرض کیا کہ یہ معنی القول مبتدا ہے، ان صیغہ یہ ہے خبر۔ اب مبتدا خبر کے اعتبار سے پورے جملے کا ترجمہ کیجیے۔ یہ جو نحویوں، یہ جو اصولیوں کا یہ قول ہے کہ صیغہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاں، یہ جو فرما رہے معنی القول بأن صیغۃ، جو اصولیوں کا یہ قول ہے کہ یہ ابھی معنی ہٹا دیے، اصولیوں کا یہ قول ہے کہ صیغہ نہیں دلالت کرتا حرمت کے اوپر، ٹھیک ہے،
اس قول کا مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہوا؟ انا، یہ انا جو ہے یہ خبر معنی کی. اصولیوں کے اس قول کا معنی یہ ہوا، کیا ہوا کہ صیغہ یعنی صیغہ نہیں وضع ہوا ہے کہے کے لیے، نسبت امساکیہ کے لیے. بے وصف ہے اس معنی میں کہ ناتجتن عن کراہت شدیدت وہی الحرمات، کہ یہ نکلا ہے، کس چیز سے نکلا ہے، کس چیز کے نتیجے میں آیا ہے، یہ ہے نا، کس ناتجتن، یہ نکل کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ دیکھیے جب شراب میں مثال کے طور پہ کراہیت شدیدہ پائی جا رہی ہے، کراہیت شدیدہ پائی جا رہی ہے، ناپسندیدگی پائی جا رہی ہے، غلط چیز ہے. پہلے ایک چیز میں خرابی ہوتی ہے تب اس کے متعلق حکم آتا ہے کہ لا تشرب الخمر، ٹھیک ہے، لا تشرب الخمر. ایک چیز میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، مثلا صلاۃ یا دعا، صلاۃ کہہ لیں، اس میں کیا ہے، بہت فائدہ ہے نا، فائدہ ہے، منفعت ہے، منفعت شدیدہ. جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تب حکم آتا ہے صلی، ٹھیک ہے. تو صلی یہ صیغہ بعد میں آیا ہے، یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اس فائدے کا. یہ لا تشریب الخمر یہ صیغہ جو آیا ہے نہیں کا، یہ بعد میں آیا، یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کراہیت شدیدہ کا. پہلے کراہیت ہوتی ہے تب روکا جاتا ہے، پہلے فائدہ ہوتا ہے تب حکم دیا جاتا ہے. تو ناتجتن سمجھ میں آ گیا؟ یہ صیغہ ہے، یہ صیغہ کیا ہے؟ ناتجتن، کس کا نتیجہ ہے؟ اس کراہیت کا. بے وصفیہ اس معنی میں، بے وصفیہ ہا کی ذہن پڑھ رہی ہے صیغے کی طرف، اس معنی میں کہ یہ صیغہ ناتجتن عن کراہت شدیدتین، یہ کس سے نکل کے آ رہا ہے؟ ہاں، ایک کراہت شدیدہ تھی تب کہا گیا وہاں پیو شراب. وہی الحرمات، اور اسی کراہت شدیدہ کو دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے حرمات. جس محنت سے پڑھاتا ہوں میں چاہتا ہوں اسی محنت سے آپ لوگ اگلے دن خلاصہ بیان کیجیے یا ترجمہ کیجیے، اسی پیار سے، اسی انداز سے، اسی وضاحت کے ساتھ. فتدخل الحرمت ضمن الصورۃ التي نتصور بها المعنى اللغوی لصیغۃ النہی عند سماعها. ٹھیک ہے، اب ہم جب صیغہ نہیں سنتے ہیں تو صیغہ نہیں کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے مکروہ آتا ہے، وہ مکروہ آتا ہے، کراہیت ضعیفہ آتی ہے، یا پہلے حرمت آتی ہے، کراہیت شدیدہ؟ ہاں، یہ ہے. ہم صیغہ نہیں کو سنتے ہی اس کو تصور کرتے، اس کو تصور نہیں کرتے، اس کو تصور کرتے ہیں. فتدخل الحرمت، تو پس حرمت داخل ہو جاتی ہے کس کے ضمن میں؟ ضمن الصورۃ التي، اس صورت کے ضمن داخل ہو جاتی ہے حرمت کہ نتصور بها المعنى اللغوی لصیغۃ النہی، کہ جس کے ذریعے سے ہم صیغہ نہیں کا معنی لغوی تصور کرتے ہیں. عند سماعها، اس لفظ کو سننے کے بعد. ہم لا تشرب الخمر کو سنتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں کراہت شدیدہ جاتی ہے، کراہت شدیدہ ہی کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ حرمت آتی ہے. تو اب آپ سنیے، امر جب سنتے ہیں تو کون دماغ میں آتی ہے، کون سی چیز آتی ہے دماغ میں؟ وجوب. اس کے برعکس جب نہیں کا صیغہ سنتے ہیں تو کیا دماغ میں آتا ہے؟ حرمت. یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں جو آپ نے بھی بیان کر دیا، اس کو یاد رکھیے، کل بھول مت جائیے گا. والدلیل علی انہا موضوعۃ کذالک، اور دلیل اس بات، کذالک یعنی حرمت کے لیے، کذالک یعنی حرمت یا کراہت شدیدہ، جو بھی کہیے آپ، حرمت ہی لکھی بہتر ہے. دلیل اس بات کے اوپر کہ صیغہ نہیں وضع ہوا ہے حرمت کے لیے، وہ کیا ہے دلیل؟ بتائیے. ہوت تبادر، یہ ہزار بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حقیقت فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے حقیقت ہے، علامت حقیقت کیا ہوتا ہے؟ تبادر. تو یہاں پہ بھی چونکہ صیغہ نہیں سنتے ہی حرمت دماغ میں آتی ہے، تو پھر معنی اصلی اور معنی لغوی صیغہ نہیں کا کیا ہوا؟
حرمت، چونکہ وہی تبادر کر رہی ہے دماغ میں. کما تقدم فی صیغۃ الامر، جیسا کہ صیغہ امر بتایا جا چکا ہے کہ صیغہ امر میں چونکہ وجوب تبادر کر رہا تھا دماغ میں، لہٰذا کہیں گے کہ امر وضع ہوا ہے وجوب کے لیے، صیغہ امر وضع ہوا وجوب کے لیے، اور یہاں حرمت تبادر کر رہی ہے دماغ میں صیغہ نہیں سننے کے بعد، تو ہم کہیں گے صیغہ نہیں وضع ہوا کس کے لیے؟ ہاں، یا صیغہ نہیں دلالت کرتا حرمت کے اوپر. یہی ہے اس جملے کا مطلب. جو اصولی کہتے ہیں نا کہ ان صیغۃ الامر تدل علی الوجوب، یا کہتے ہیں کہ ان صیغۃ النہی تدل علی الحرمت، ان دونوں کا مطلب یہی ہوا. ٹھیک ہے. وفی نفس الوقت قد تستعمل صیغۃ، اب آپ نے امر میں سن لیا ہے نا کہ امر عام طور پہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. بغیر قرینے کے استعمال ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وجوب. لیکن کبھی کبھی امر مستحب کو بھی سمجھاتا ہے، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مستحب کو بھی سمجھاتا ہے، لیکن مستحب اس کا معنی حقیقی نہیں ہے، اس کا معنی حقیقی وجوب ہے. اسی طریقے سے صیغہ نہیں وضع تو ہوا ہے کس چیز کے لیے؟ حرمت کے لیے. لیکن فی نفس الوقت، لیکن اسی وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قد تستعمل صیغۃ النہی فی موارد الکراہات، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صیغہ نہیں جو استعمال ہوتا ہے موارد کراہت میں بھی. فینہا عن المکروہ ایضاً، بس یہ صیغہ نہیں کیا کرتا ہے؟ منع روکتا ہے کس سے؟ مکروہ سے بھی. ٹھیک ہے. خوب، مثلا وہ سور کا گوشت حرام ہے تو کہا جائے لا تأکل لحم الخنزیر، اور سیم صیغہ استعمال کیا جائے خرگوش کے گوشت کے لیے لا تأکل لحم الارنب، اور خرگوش کا گوشت مان لی کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو جیسے حرام کے لیے استعمال کیا گیا ویسے ہی مکروہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر قرینے موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ لا تأکل لحم الارنب جو ہے یہ وجوب کو نہیں بلکہ وہ حرمت نہیں بلکہ کراہیت کو سمجھا رہا ہے، وہ مکروہ کو سمجھا رہا ہے. خوب، تو اسی وقت جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صیغہ نہیں وضع ہوا ہے حرمت کے لیے، مگر کبھی کبھی موارد کراہیت میں بھی استعمال ہوتا ہے. فینہا عن المکروہ، مکروہ سے روکتا ہے صیغہ نہیں. بسبب تشبہ القائم بین الکراہت والحرمات، اس شباہت کی بنیاد پر کہ جو پائی جاتی کس کے درمیان؟ ہاں، حرمت اور کراہت کے درمیان. جیسے شباہت پائی جاتی ہے وجوب و استحباب کے درمیان. وَيُعْتَبَرُ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَوَارِدِ الْمَكْرُوهَاتِ اسْتِعْمَالًا مَجَازِيًا. آپ یہ بتائیے صیغہ امر وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ وجوب کو سمجھانے کے لیے. اب اس کا استعمال مستحبات میں حقیقی ہے کہ مجازی؟ اسی طریقے سے صیغہ نہیں وضع ہوا ہے سمجھانے کے لیے کس چیز کو؟ حرمت کو. لیکن اس کا استعمال موارد استحباب، موارد اکراہی یا مکروہات میں کیا ہے؟ استعمال مجازی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم ایک درس کا آغاز کر رہے ہیں جو علم اصول کی اہم ترین بحثوں میں سے ایک بحث ہے، اور کاش آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ یا آگے چل کے ایران میں حلقہ ثانیہ اور حلقہ ثالثہ پڑھنے کا موقع ملے. میں نے یہاں پر حلقہ ثانیہ بھی پڑھایا ہے آپ کے پہلے جامع مصطفیٰ کے گروہ والوں کو، اور حلقہ ثالثہ بھی الحمدللہ پڑھایا ہے 3 سال تک، اور حلقہ ثالثہ تقریباً مکمل کرائی تھی. حلقہ ثالثہ میں نے اس دن کتاب آپ کو لا کے دکھائی تھی. حلقہ ثالثہ تقریباً 1000 صفحے پر مشتمل ہے نا، 700-800 صفحے پر، اور وہ پوری میں نے حلقہ ثالثہ 2.5-3 سال میں 4-5-6 ترموں میں پڑھائی تھی یہاں پر ایک گروہ کو، وہ گروہ کے جو یہاں پر کارشناسی ارشد کر رہا تھا. تو حلقہ ثالثہ اور حلقہ ثانیہ انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیے گا تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ کیا قیامت مچائی ہے شہید صدر نے. اور قیامت خیز بحثوں میں سے ایک بحث حلقہ ثانیہ اور حلقہ ثالثہ کی جو ہے وہ اطلاق ہے اور قرین حکمت وغیرہ ہے. جس طریقے سے شہید صدر نے اطلاق کی اور قرین حکمت وغیرہ کی بحث کو پیش کیا ہے، ان سے پہلے 1200 سال کی علم اصول کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکا. قیامت مچائی ہے. یہاں بہرحال وہ خلاصہ پیش کر رہے ہیں اس بحث کا، چونکہ خلاصے والی کتاب ہے.
میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کروں گا۔ الدلیل الشرعی اللفظی الدلالت، ہم جو ہے دلیل شرعی لفظی یعنی دلالت کی بحث نمبر 6 میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے درس نمبر 14 میں سوال بنایا ہے، ما هي العناصر اللغویہ التي تدخل في مسائل علم الاصول، وہ عناصر لغویہ کیا ہیں جو مسائل علم اصول میں داخل ہوتے ہیں۔ خوب، ایک سوال رکھا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بحث چھیڑی ہے، دلالت کی بحث نمبر 6 جس کا عنوان ہے اطلاق، پھر آگے اسی میں عموم کا بھی ذکر کریں گے، ادوات عموم، ٹھیک ہے، اطلاق، ادوات عموم، ادوات شرط وغیرہ سب اسی درس میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے اطلاق، آپ نے ایک مرتبہ کہا اکرم الفقیر، اکرم الفقیر یا اکرم الضیف، اور ایک مرتبہ آپ نے کہا اکرم الفقیر العادل، دونوں کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ ہاں۔ آپ نے کہا اس میں کہ فقیر عادل کا احترام کرنا، عادل کی قید لگا دی، اور اس میں جو آپ نے کہا اکرم الفقیر، فقیر کا احترام کرو، تو کوئی بھی فقیر ہو، چاہے وہ عادل ہو چاہے غیر عادل ہو۔ آپ نے کہا اکرم الجار، اکرم الجار ایک مرتبہ کہا، اور ایک مرتبہ آپ نے کہا اکرم الجار المسلم، پڑوسی کا احترام کرو، ایک مرتبہ کہا مسلم پڑوسی کا احترام کرو، دونوں فرق ہے۔ یہاں پر جب بغیر کسی قید کے استعمال ہوتا ہے تو یہ کلمہ مطلق کہلاتا ہے، جب قید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کلمہ مقید کہلاتا ہے۔ علم اصول فقہ میں بہت کام آتا ہے، روایات میں جب کلمات آتے ہیں نا تو اسی اطلاق کو معیار بنا کر کے فتوے دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فرد خاص مراد نہیں ہے، صنف خاص مراد نہیں ہے، قوم خاص مراد نہیں ہے۔ اور اگر یہ آ جاتی ہے، کوئی قید آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جو مثال کے طور پہ 10,000 مصادیق ہیں اور اس کے مثال کے طور پہ 500 مصادیق ہیں یا 1,000 مصادیق ہیں، 1,000 مصادیق ہیں، تو ان 900 مصادیق کو خارج کر دیا جاتا ہے، 9,000 مصادیق کو خارج کر دیا جاتا ہے، صرف 1,000 مصادیق جو ہیں وہ اس حکم میں آتے ہیں۔ یہ ہے اطلاق کی بحث۔ انشاءاللہ اس کو متن سے کل بیان کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔